آپ کے سب اسٹوڈنٹ جانتے ہیں کہ آپ ورلڈ پالیٹکس کو بڑوں سے زیادہ جانتے ہیں، اور ایک لیڈر میں جو قابلیت ہے، اگے ٹورو جی کو کام سے نہیں پان لگے، بالفرض مستقبل قریب میں پاکستان کے عوام آپ کو پی ایم خدا آدھنا ہے، پی ایم ہی بھگت رہے ہیں، اسی پرانے بھی تو نویں بھی۔ یہ پی ایم آئے مر گئے، ان پی ایمز کی کیا اوقات ہے میرے بھائی؟ بنو عباس، بنو امیہ اور عثمانی خلیفہ، سو کالڈ خلیفہ ہے تو ملوک تھے، تین تین بر اعظموں میں جن کی حکومتیں تھیں، آج ان کے نام بھی نہیں کسی کو پتا، ٹھیک ہے؟ تو ان کی کیا لیگیسی آگے چلنی ہے؟ یہ کام ہے جو کرنے والا ہے۔ اس کام کے بعد جب تطہیر ہو جائے گی نا تو خود بخود اللہ تعالیٰ معاملات کو بہتر کر دے گا۔ یہ پاکستان کی پالیٹکس تو سمجھ لیں آپ جھوٹ کا دوسرا نام ہے، اب بھی آپ کو پتہ نہیں چلا۔ جن کو آپ سچا سمجھتے تھے ان کے بھی فراڈ اور جھوٹ آپ کے سامنے آ چکے ہیں، ہمارے سامنے تو پہلے تھے، ہم زبان اس لیے بند رکھتے تھے کہ چلو یار لوگوں کی عقیدت وابستہ ہے، ہو سکتا ہے کہ کتا روسٹ اور بلی روسٹ میں سے چلو بلی روسٹ کے اوپر لوگ خوش ہو جائے، ہے تو بلی بھی حرام اور کتا بھی حرام۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت میں ان کو پتا تھا کہ ان کے گورنر اہل ہیں، باوجود صحابہ کے احتجاج کے ان کو تبدیل کیوں نہ کیا؟ آپ کو کس نے کہا کہ انہوں نے تبدیل نہیں کیا؟ تبدیل تو کیا ہے، بلکہ نہ صرف تبدیل کیا ہے بلکہ جو اصل جو کلپرٹ تھا، جو حضرت عثمان کا بھائی بھی لگتا تھا رشتے میں، وہ ولید بن عقبہ جو کوفے کا گورنر تھا، جس کے بارے میں مسلم میں آتا ہے کہ اس نے شراب پی کے فجر کے 4 فرض پڑھا دیے تھے، تو بخاری میں موجود ہے کہ پوری تفصیل کے ساتھ، ویسے مسلم میں تو ہے کہ پھر باقاعدہ اس کو کوڑے لگوائے، اور ظاہر صحابہ کا غصہ تھا، حضرت علی وہاں موجود تھے، تو حضرت علی نے اپنے بیٹے حسن ابن علی سے کہا کہ اٹھو اسے کوڑے لگاؤ، تو حضرت حسن وہاں سے چلے گئے اور کہا کہ جو ان کی میٹھی کھاتا ہے وہی کڑوی چکھے، یعنی وہ حضرت عثمان پہ غصہ کر رہے تھے کہ اگر اس طرح کے گورنر لگاتا ہے تو کڑوی بھی یہ خود چکھے، کیونکہ ہم بنو ہاشم سے ہیں، یہ بنو امیہ سے گورنر ہے، اگر ہم انہیں کوڑے لگائیں گے تو یہ اس کو خاندانی دشمنی بنا لیں گے۔ پھر وہاں پہ عبداللہ بن جعفر بیٹھے ہوئے تھے، جعفر طیار کے بیٹے تھے، اور ان کی والدہ کے ساتھ پھر الٹیمیٹلی بعد میں جا کے حضرت علی نے نکاح کر لیا تھا، اسما بنت امیس نے، پہلے حضرت ابوبکر نے کیا، ان سے محمد بن ابی بکر پیدا ہوئے، اور پھر حضرت ابوبکر کی وفات کے بعد حضرت علی نے شادی کر لی، تو یہ 2 بیٹے تو آپ کو سمجھ لیں پیرلل میں پالنے پڑے، عبداللہ بن جعفر بھی اور محمد بن ابی بکر بھی۔ ایک بھائی کا بیٹا تھا اور ایک حضرت ابوبکر کا بیٹا تھا، لیکن دونوں کی والدہ چونکہ حضرت علی کے عقد میں آ گئی تھی، اسما بنت امیس، تو ان کی پرورش انہوں نے کی، بلکہ حضرت زینب کا نکاح بھی عبداللہ بن جعفر کے ساتھ ہوا جو حضرت علی کی بیٹی تھی۔ تو اس وقت عبداللہ بن جعفر سے پھر حضرت علی نے کہا تم کوڑے لگاؤ، انہوں نے 40 کوڑے لگائے، تو حضرت علی نے کہا بس، نبی علیہ السلام 40 لگواتے تھے، حضرت ابوبکر بھی، اور حضرت عمر نے یہ 80 کر دیے تھے، کیونکہ اس زمانے میں لوگ زیادہ شراب پینا شروع ہو گئے تھے، یاشی جو لگ گئی، پیسہ آنا شروع ہو گیا، تو دونوں درست ہیں، لیکن میں 40 کو پسند کرتا ہوں۔ حضرت علی نے وہاں بھی شفقت کی، اور بخاری میں پوری تفصیل ہے حضرت عثمان کے چیپٹر میں کہ لوگ مجھے آ کے باتیں کر رہے ہیں کہ اب یہ اس کا اپنا رشتہ دار ہے تو اسے کوڑے نہیں لگوائے گا، تو ایسا نہیں ہوگا، میں اس حد کو اسٹیبلش کروں گا۔ اور بعد میں مصر والا بھی ایک معاملہ ہوا، تو وہ گورنر چینج کرتے تھے۔ حضرت عثمان کی ایک اپنی مینٹلٹی تھی اس حوالے سے کہ وہ تالیف قلب کے لیے وہ کہتے تھے دیکھیں نبی علیہ السلام نے اپنے جانی دشمنوں کو بھی تالیف قلب کی وجہ سے فتح مکہ کے موقع پر زیادہ نوازا ایز کمپیئر ٹو انصار مدینہ کے، تو میں بھی، یہ نیو مسلم ہے میرے خاندان کے لوگ، میں ان کے ساتھ حسن سلوک کروں تاکہ یہ بھی ذرا دین کے اوپر محکم ہو جائیں، لیکن وہ معاملہ الٹ ہی پڑ گیا، اور اسی کی وجہ سے حضرت عثمان کے لوگ خلاف بھی ہوئے۔ حضرت عثمان کی شہادت کے اصلی اسباب تو اصل میں یہی ہیں، لیکن یہ کہنا کہ حضرت عثمان نعوذ باللہ اس معاملے میں کوئی ڈیسیژن چینج نہیں کرتے تھے، تو ایسا نہیں تھا، لیکن معاملہ بہرحال مس ہینڈل ہوا ہے۔ مروان بن حکم کے کیس میں تو ہو گیا نا کہ اس کو تو انہوں نے داماد بھی اپنا بنا لیا، تو اسی پہ میری آپ ویڈیو دیکھ لیں حضرت عثمان شہید کیوں ہوئے۔ بس میں ایک ہی پنجابی کا محاورہ بولوں گا، پنجابی میں ایک محاورہ بولا جاتا ہے کہ ہتھاں نال لائیاں ہوئیاں دنداں نال کھولنیاں پیندیاں نے، یعنی جو آپ گرے ہاتھوں سے لگاتے ہیں نا
جب کھولنے کی باری آتی ہے تو ہاتھ سے گرہ نہیں کھلتی، وہ دانت سے کھولنی پڑتی ہے. تو وہی مروان بن حکم حضرت عثمان کی شہادت کا سبب بھی بن گیا، جس کو اور اس کے والد کو نبی الاسلام نے مدینہ بدر کروایا تھا. المعجم الکبیر طبرانی میں ملتا ہے. اب یہ ایک تکلیف دہ ٹاپک ہے، میں بار بار اس پہ تفصیلی بول نہیں سکتا. میں ورڈکٹ اپنی دیتا ہوں، جسے شوق ہے تو وہ ویڈیو دیکھ لے، حضرت عثمان شہید کیوں ہوئے، تو وہ آپ کو کلیئر ہو جائے گا.